السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، واہم اور وہ کافر لوگ، ینہونا دوسروں کو روکتے ہیں، انہو اس ہدایت سے۔ انہو سے مراد قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ دوسروں کو بھی اس قرآن پاک پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ کافر لوگ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ نہیں ہے یہ قرآن پاک مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اس ہدایت سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور رہتے ہیں اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاکت میں ڈال رہے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے ہی نفسوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ اس بات کا شعور رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بھی روکنا اور خود بھی اس قرآن پاک سے دور رہنا، اس سے نہ تو ہمارا کچھ بگڑے گا اور نہ ہی ہمارے پیغمبر کا۔ یہ لوگ اپنے آپ کا ہی نقصان کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھیں، اس جب وقفو وہ کھڑے ہوں گے، وقفو وہ کافر لوگ کھڑے ہوں گے، علی النار آگ پر، فقالوا، پس وہ کہیں گے یا لیتنا، کاش کہ نردو ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے دنیا میں۔ یعنی جب وہ آگ کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے تو پھر یہ خواہش کریں گے یا لیتنا نردو، کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن نہیں ہوگا۔ وَلَا نُكَذِّبَ، اور نہ ہی ہم جھٹلائیں گے، یعنی پھر یہ کافر لوگ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں، وَلَا نُكَذِّبَ، اور نہ ہی ہم جھٹلائیں بھی آیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ کافر لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اب ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس لوٹا تاکہ ہم نیک عمل کریں، لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب جہنم کو دیکھیں گے تو یہ خواہش کریں گے کاش کہ ہم دنیا میں دوبارہ واپس چلے جائیں اور ہم ایمان والے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ بدا لہم، ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے، ما کانوا، جو تھے وہ یخفون چھپاتے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس دن، قیامت والے دن، ان پر ان کے تمام کرتوت ظاہر ہو جائیں گے جو وہ دنیا میں کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اس قرآن پاک سے روکتے تھے، لوگوں پر ہمارے نبی کی صداقت کو واضح نہیں کرتے تھے، یعنی خود بھی ہدایت سے دور رہتے اور دوسروں کو بھی روکتے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن منافقوں کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اگر دوبارہ لوٹا دیا جائے ان کو دنیا میں، لَعَادُوا، تو پھر یہ وہی کام کریں گے، لَعَادُوا، تو دوبارہ وہ کریں گے، لِمَا نُہُوا عَنْهُ، لِمَا وہ کام، نُہُوا عَنْهُ، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَكَاذِبُونَ، جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خواہش دنیا میں جانے کی صرف اس لیے کریں گے تاکہ وہ عذاب سے بچ سکیں۔ اگر ہم انہیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج بھی دیں تو یہ دوبارہ وہی کام کریں گے، یعنی دوبارہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، یعنی کافر لوگ کہتے ہیں، ان ہیا، نہیں یہ الا مگر حیاتنا دنیا، ہماری دنیا ہی کی زندگی، وما نحن، اور نہیں ہم بمبعوثین، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا؟ گویا کہ اس بات سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو ترا، کاش کہ آپ دیکھیں، اس جب وقفو وہ کھڑے ہوں گے علی ربہم اپنے رب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ کافر لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، کالا تو کہیں گے اللہ تعالیٰ الیسا ھذا، الیسا کیا نہیں ہے، ھذا یہ بالحق کی حق، یعنی دوبارہ اٹھنا، دوبارہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو زندہ کرنا، کیا یہ برحق نہیں ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان لوگوں سے کریں گے جو دوبارہ زندہ کرنے کو نہیں مانتے، یعنی کافر لوگ اس بات سے انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے وما نحن بمبعوثین، کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے الیسا ھذا بالحق کی، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی یہ برحق ہے، یعنی اس وقت وہ اس بات کو مان لیں گے کہ واقعہ ہی یہ برحق ہے۔ کالا تو کہیں گے اللہ تعالیٰ فذوقوا العذاب، فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب، بما اس وجہ سے کنتم تھے تم تکفرون انکار کرتے، کفر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب چکھو عذاب کو، کیونکہ تم تو اس بات سے انکار کرتے تھے۔ قد تحقیق خاسر الذین، خاسرہ نقصان اٹھایا، الذین ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم الساعۃ آتی ہے ان کے پاس، جاءتہم آئے گی ان کے پاس، الساعۃ قیامت، بغتۃ اچانک، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، یعنی مرنے کو بھول گئے، اگر انسان یہ بات ذہن میں رکھے کہ کل قیامت والے دن مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو ہی جٹلایا۔ جب ان کے پاس اچانک قیامت آئے گی، قالوا تو وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، الا اس پر، ما فرطنا فیہا، ما فرطنا جو ہم نے کمی کی، فیہا اس میں، یعنی پھر وہ افسوس کریں گے کس بارے میں؟ اس بارے میں جو انہوں نے آخرت کی تیاری کی ہوگی، یعنی وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئیں کہ ہم نے قیامت کو یاد ہی نہ رکھا، یعنی وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، الا اس پر، ما فرطنا فیہا جو ہم نے کمی کی اس بارے میں، قیامت کی تیاری کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور وہ اٹھائیں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پشتوں پر، یعنی پھر وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لا دیں گے، الا خبردار، سا برا ہے، ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر لعب و لہو، لعب و لہو کھیل تماشا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةُ اور گھر آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ افلا تعقلون پس کیوں نہیں تم عقل رکھتے، یعنی زندگی کی مثال پانی کے اس بلبلے کی طرح ہے جو کچھ دیر کے لیے پانی کے اوپر آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی ہے، یعنی عارضی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، عارضی ہے جو کہ ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آخرت جو ہے ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ قد تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں، انہ بے شک، لا یحزنک کہ غم میں ڈالتی ہے آپ کو، الذی وہ بات، یقولون جو وہ کہتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں جٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین لیکن ظالم جو ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، یجحدون انکار کرتے ہیں، یعنی جب کافر لوگ آپ کو جٹلاتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے، تو آپ کو اس بات پر تکلیف ہوتی، آپ کو دکھ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جٹلاتے، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔
جس طرح کہ ترمذی کی روایت میں ہے، اگرچہ ترمذی کی حدیث میں ہے، اگرچہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، کہ ابو جہل نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تیری تکذیب نہیں کرتے، لیکن جو تجھ پر نازل ہوا ہے، یعنی جس چیز کو تو لے کر آیا ہے ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اگرچہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن دوسری کئی اور باتوں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ کافر جو تھے آپ کی صداقت کو مانتے، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت کی مثالیں دیتے، یعنی جم جم کر آپ کی خوبیوں کو بیان کرتے، لیکن پھر بھی آپ کا انکار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق کُذِّبَت جھٹلائے گئے، رسول من قبلی کا آپ سے پہلے بھی، فَصَبَرُوا بس انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، انہوں نے آپ کو ہی نہیں جھٹلایا بلکہ آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اسی طرح جھٹلایا، اس لیے آپ بھی صبر سے کام لیں جس طرح کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ فَصَبَرُوا بس انہوں نے صبر کیا، اللہ اس پر ما کذبوا جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور اذیت دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ اور نہیں کوئی بدلنے والا لِکَلِمَاتِ اللہ اللہ کی کلمات کو، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اپنے نبی کی مدد کرنے کا، مسلمانوں کی مدد کرنے کا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی بات کو نہیں بدلتا۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور اہل ایمان کی ضرور مدد کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر سے کام لیجئے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءَکَ آ چکی آپ کے پاس من نباء المرسلین پہلے رسولوں کی کچھ خبریں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءَکَ آئی آپ کے پاس من نباء خبریں المرسلین پہلے رسولوں کی، یعنی جس طرح کے پہلے رسولوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، یعنی جس طرح لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ تو اس طرح آپ بھی صبر سے کام لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جلد ہی یہ وعدہ پورا بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو بدلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔